السلام علیکم. میرا نام اسد محمود ہے. میرا تعلق راولپنڈی سے ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت ٹینشن رہتی ہے اور طرح طرح کے فرشدہ خیالات آتے ہیں. اس سے میں بالکل تنگ آ گیا ہوں. کوئی روحانی علاج بتا دیں. اسد محمود بھائی ہمت رکھیے اور ٹینشن میں مت آئیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا. اور علاج سنیے کہ ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ کیا علاج آپ کو تجویز فرماتے ہیں. جی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ واقعی یہ بات تو حقیقت ہے کہ فی زمانہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مرض عام ہوتا چلا جا رہا ہے. تقریباً ہر شخص جو ہے اس میں مبتلا ہے، ٹینشن کا شکار ہے. آئیے اس کے اسباب پر پہلے غور کرتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں. بعض حکماء کا قول ہے کہ 3 چیزوں میں غور و تفکر نہ کرو. یعنی ہم بہت بسا ہوگا ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ ذہن پہ لے لیتے ہیں اور سوچ سوچ کے جو کہتے ہیں نا کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اس کو ہی چھوٹی سی بات کو. تو حکماء فرماتے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہ کرو. نمبر 1 اپنی مفلسی اور تنگ دستی اور مصیبت پر. یعنی کہ مصیبت آ گئی، تنگ دستی آ گئی تو اب اس میں یہی غور کرتے رہنا کہ اب یہ مطلب کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، ٹینشن آ گئی ہے، مفلسی آ گئی ہے. یعنی اس کو دور کرنے کے بارے میں سوچیں، نہ کہ اس کے بارے میں سوچیں. اس طرح جو ہے اس کے بارے میں غور کرتے رہنے سے حکماء فرماتے ہیں کہ تمہارے غموں میں اور ٹینشن میں مزید اضافہ ہوگا اور حرص میں زیادتی ہوگی. نمبر 2 تیرے اوپر ظلم کرنے والے کے ظلم پر غور نہ کر کہ اس سے تیرے دل میں کینہ بڑھے گا اور غصہ باقی رہے گا. یعنی کسی نے ظلم کیا، اب یہی غور اسی کے بارے میں غور کرتے رہتے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ زیادتی کی، تو اس کے بارے میں دل میں ایک دشمنی پیدا ہو جائے گی. یہی دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو کینہ کہتے ہیں. یہ کینہ بڑھے گا اور پھر غصہ آئے گا، اور پھر ابھی جب ہم نے سنا کہ غصے کی بسا اوقات جو ہے وہ تباہ کاریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں. نمبر 3 دنیا میں زیادہ دیر زندہ رہنے کے بارے میں نہ سوچ کہ اس طرح تو مال جمع کرنے میں اپنی عمر ضائع کر دے گا اور عمل کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لے گا. یعنی آج نہیں کل کر لوں گا، کل کر لوں گا، یعنی عمل کے معاملے میں اگلے دن پہ ڈالے گا اور دنیا کے جو ہے مال کمانے میں تفکرات میں پڑا رہے گا اور یوں اپنی عمر ضائع کر دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ دنیاوی تفکرات میں جان کھپانے کی بجائے آخرت کے معاملے میں منہمک ہو جائیں. حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، من کثر ہمہ سقم بدنہ. یعنی جس کی فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا بدن سقیم یعنی بیمار ہو جاتا ہے. یوں تو ذہنی دباؤ یعنی ٹینشن اور مایوسی کے کئی علاج ہیں، مگر ان کا ایک روحانی علاج وضو اور روزہ بھی ہے. سبحان اللہ. اب تو غیر مسلم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں. چنانچہ غیر مسلم ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن یعنی مایوسی کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلائے، کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی. پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ سے روزانہ 5 بار ہاتھ منہ دھلوائے تو مرض میں بہت زیادہ افاقہ ہوا. یہی ڈاکٹر اپنے مقالے میں آخر میں یہ اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے مایوسی کا مرض بہت کم پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں، اور یہ وضو کرنے کی برکت سے ان کے اندر جو ہے مایوسی کا مرض جو ہے بہت کم پایا جاتا ہے. ایک انگریز ماہر نفسیات نے روزوں کے فوائد کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ آپ نے سنا کہ روزے رکھنے اور باوضو رہنے سے اس کی کتنی برکتیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ٹینشن کا مرض آپ کا اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گا. اچھا، اب یہ مسئلہ یہ کہ یہ اتنا معاملہ بڑھ چکا ہے اس کا کہ مطلب اسی کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، ٹینشن ڈپریشن کا مرض ہو گیا. مطلب ایک عجیب قسم کا اس وقت یہ معاملہ چل پڑا ہے پوری دنیا میں. تو اور بھی مزید کوئی اگر نسخہ ہو تو ارشاد فرمائیے کہ بڑی پریشانی ہے، ساری دنیا میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، تو کیا کریں؟ اور کچھ ہو مزید اس کے حوالے سے؟ آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ٹینشن ڈپریشن یہ ایک عالمگیر مرض ہے جی، اور مختلف ممالک میں اس کا علاج مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. کئی مراقبہ سینٹر قائم کر کے جہاں روشنیوں اور حسین مناظر کا تصور بنوا کر ٹینشن دور کیا جاتا ہے. کہیں یوگا کلب قائم کر دیا جاتا ہے، کہیں کچھ تو کہیں کچھ. میں تجربہ یہی ہے کہ اگرچہ وقتی طور پر تو
ٹینشن دور ہو جاتا ہے مگر پھر دوبارہ وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہی ٹینشن سبب بنتا ہے خودکشیوں کا، جی، تو مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت کا ایک بیان بصورت رسالہ شائع کیا ہے، اور اس رسالے کا نام ہے خودکشی کا علاج۔ تو اس میں اپنے ذہن کو تازہ بلکہ تازہ ترین کرنے کے لیے ایک مدنی طریقہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین بغور سن لیجئے۔ کسی بھی وقت کم روشن یعنی روشنی کم ہو اور ہوادار اور پرسکون جگہ پر لیٹ کر بہترین پرفضا مقام کا تصور قائم کیجیے، اور یہ تصور حقیقت سے قریب تر ہو، اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں واقع گنبد خضرا کا حسین منظر مرحبا کہ دنیا کے ہر حسین منظر سے حسین ترین ہے۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ لیجئے کہ کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، ہوتی ہے یہاں چھما چھم برسات نور پاہم، پر نور سبز گنبد پر نور ہر مینارہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بارہا تصویر میں سبز گنبد دیکھا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ تو بار بار سبز گنبد کا دیدار کرتے ہوں گے، زیارت کرتے ہوں گے، اور جس خوش نصیب نے حقیقت میں دیکھا ہے اس کے لیے تصور کرنا مزید آسان ہوگا۔ شروع میں آپ کو ہلکا سا عکس محسوس ہوگا، پھر اس کو حقیقت سے قریب تر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر جذبہ صادق ہوا تو انشاءاللہ عز و جل آپ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ یہ رہا سبز گنبد۔ پھر خیال کیجیے کہ صبح کا سہانا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جھومتی ہوئی سبز گنبد کو چومتی ہوئی اس کے گرد جھومتی ہوئی مجھے برکتیں دے رہی ہے اور مجھے چھو رہی ہیں، اور اس کے سبب مجھے پرکیف ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ پھر یہ بھی تصور کیجئے کہ سبز گنبد شریف پر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، اور وہاں سے برکتیں لیے باریک باریک بندلکیاں مجھ پر بھی برس رہی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے اس دل فریب اور دل گداز منظر میں کھو جائیے۔ در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں، نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے۔ سبحان اللہ۔ ہو سکے تو ہر روز اس طرح تصور کیجئے، ان کی رحمت سے کیا بعید کہ سچ مچ پردے اٹھ جائیں اور عاشقان رسول حقیقت میں گنبد خضرا کے جلوے دیکھ لیں۔ روزانہ کم از کم 7 منٹ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا ذہنی دباؤ یعنی ٹینشن بہت کم ہو جائے گا۔ آپ نے بیان فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ پہنچ گئے۔ اور یہ الحمدللہ جو ہمارے اجتماعات میں تصور مدینہ کروایا جاتا ہے، تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ اس کے آپ کیسٹ حاصل کر لیں، اس کیسٹ کا نام ہی تصور مدینہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے اسلامی بھائی نے بھی جو ابھی بتایا تو میری سنت نے جس طرح لکھا ہے، اور اس میں تو آپ عاشق مدینہ کی آواز سنیں گے تو آپ انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹینشن ڈپریشن والے تمام معاملات یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔